اچھا سعید صاحب، سنا ہے آپ کو بہت اسپیشل ایک اسکالرشپ پر اٹلی بھیجا گیا تھا، تو وہاں سے آپ نے کیا سیکھا؟ دیکھیں جی، وہاں میں نے 1 سال رہا اور 1 سال میں مجھے وہاں پر فگر ڈرائنگ کرنی تھی. سامنے ماڈل بیٹھ جاتی تھی، ہاں نیوڈ بیٹھی ہوتی تھی اور اس کو میں ڈرا کرتا. ہم لوگ کوئی 10-12 لوگ تھے جو اس کو ڈرا کرتے تھے. یہی ایک ٹریننگ تھی. اچھا، ٹیچر جو تھا نا وہ کہتا تھا کہ جیسے میں کہتا ہوں وہ کرو. میں کہا میں نے نہیں کرنا، میرا اپنا اسٹائل، میں بناتا ہوں، ٹیچر ہوں میں بھی، تو میں تو نہیں کروں گا. وہ پھر میں نے اپنے طور پر کرنا شروع کیا. تو وہ لوگوں کو، میرے ساتھ کے لوگ، کئی لوگوں کو وہ پسند بھی ہے. بلکہ ایک تھا ہندو لڑکا تھا، انڈین، اور وہ انانتا، تو وہ میرے اس کو بڑا یعنی نیوڈ جو ہے وہ آپ مختلف انداز سے بنا سکتے ہیں. کیا جی؟ نیوڈ جو ہے وہ آپ ہر ایک بندہ اپنے انداز سے بنا سکتے. ہاں، ہر کوئی گائیڈ تو نہیں کرتے تھے کہ تم یہ کرو، یہ سامنے ہے، بناؤ جیسے. اچھا خواتین حضرات، آج میرا ایک مسئلہ حل ہو گیا جو سعید صاحب نے خود ہی بتا دیا. ان سے میں پوچھنا بھی چاہتا تھا کہ جو علم البدن ہے وہ مصوری کے لیے بہت ضروری، اور جو مشہور پینٹر ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ مصور جو علم البدن نہیں جانتے وہ اپنے ماڈلز کہہ لیجئے یا اپنے جن کی بھی پورٹریٹس بناتے ہیں ان کو کپڑے بنا دیتے ہیں کیونکہ وہ علم البدن نہیں جانتے. سعید اختر صاحب کی چند ایک نیوز بھی میں نے دیکھی اور مجھے نہیں معلوم تھا کہ انہوں نے اٹلی سے سیکھا. اب بھی ان کے جو ہوتی ہیں فیمیل، اور خصوصی طور پہ ریسنٹلی 8-10 سال پہلے انہیں ایک فینٹسی فیمیل کریٹ کی. یہ تنگ آ گئے نا یوزول بناتے بناتے ایک اور طرف نکل گئے، ایک ایکسپیریمنٹیشن میں چلے گئے. وہ موٹی موٹی آنکھیں، پتلا سا فگر. ان میں بھی آپ غور کریں تو یہ پہلے اس کو نیوڈ میں بناتے ہیں، نیوڈ میں بنانے کے بعد اس کو کپڑے پہناتے ہیں. تو وہ جو فگر کی خوبصورتی ہے وہ اسی لیے ہے کہ علم البدن پہ ان کو عبور حاصل ہے. میں ایک چھوٹا سا قصہ سنا کے اس سیشن کو اختتام پر پہنچاؤں گا کہ مائیکل اینجلو کی بات ہوتی تو مائیکل اینجلو کے بھی استاد نے یہی کہا تھا کہ جب تک علم البدن نہیں سیکھو گے تو مصور نہیں بن سکو گے. تو فلورنس میں، اور آج بھی وہ مردہ خانہ ایز اے یادگار کے طور پر محفوظ کیا گیا جہاں فقیروں کی اور لاوارث لوگوں کی لاشیں لا کے رکھی جاتی تھیں، بعد میں ان کو دفنایا جاتا. تو مائیکل اینجلو مطلب ینگ کڈ، وہ چوری چھپے وہاں جاتا تھا، گھر سے چھریاں وغیرہ لے کے جاتا تھا، اور وہاں پہ جو ڈیڈ باڈیز ہیں ان کی چیر پھاڑ، یعنی اس زمانے میں کوئی طریقہ تو تھا نہیں، کوئی مطلب کتابیں نہیں تھیں کہ انسان کے اندر کیا ہے. چنانچہ وہ چیر پھاڑ کر کے تو علم البدن کے مختلف کہ کون سی رگ کہاں سے آ رہی، کون سی رگ کہاں جا رہی. تو ایک مرتبہ دیر سے گھر آیا تو اس کے والد نے اس کو خون دیکھا کہ لگا ہوا، تو اس نے کہا شاید مرڈر کر کے آیا. تو ظاہر ہے کہ اس کی گوشمالی کی. پھر اس نے مانا کہ ہاں میں یہ کرتا رہا ہوں. اور اگر آپ نے پائتا دیکھا، میرا فیوریٹ مجسمہ مائیکل اینجلو کا، اور میں نے اسے سینٹ پیٹرز میں دیکھا اپنی آنکھوں سے، اس کی بھی ایک کہانی ہے. لیکن وہ یہی ہے کہ حضرت مریم علیہ السلام جو ہے جو سلیب سے اتارے ہوئے عیسیٰ کو گود میں لیے بیٹھی، اور اس میں اب بھی جو علم البدن کے ماہر ہیں وہ بتا سکتے ہیں کہ ان کی وہ رگیں ڈھیلی پڑی ہوئی ہیں، ان کے چہرے پہ وہ رگیں ڈھیلی پڑی ہوئی ہیں، ان کے باقی جو جسم جس طرح دھلکا ہوا ہے ہلکا، وہ ظاہر کرتا ہے کہ ان کی موت واقع ہو چکی ہے. یہ ہوتا ہے علم البدن پہ پورا عبور. اچھا خواتین و حضرات، میں گواہی دیتا ہوں کہ سعید اختر نے بہت پاکیزہ زندگی گزاری، اور غصیلے تھے، اب بھی ہیں. وہ میرا خیال غصہ اتنا ہی زیادہ ہوتا ہے جتنا انسان میں تخلیقی ایک آتش فشاں پھٹ رہا ہو. لیکن اس کے باوجود
انہوں نے آرٹ جو ہے اس کے ساتھ بے وفائی نہیں کی. یعنی آپ کو اگر بدن کے جو جتنے بھی تناسب ہیں وہ اگر آپ پینٹ کر رہے ہیں تو وہ اس کی ریکوائرمنٹ ہے. اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ مطلب ہے کہ آپ کا کردار اور طرح کا ہو. جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ ان کی بہت ساری جہتیں ہیں اور بہت سارے ذاتی قصے بھی ہیں. اور آئی ایم شیور کہ میں اپنے آپ کو تو بوڑھا داستان کہتا ہوں، تو آج میں نے اپنی عمر کے ایک اور بوڑھے کو بلا لیا. اور داستان کو دراصل یہ ہے، ہم تو ان کی داستانیں سن کے آگے آپ کو سناتے ہیں. چنانچہ آئندہ ایپیسوڈ میں ہم انہی کی داستانیں آپ کو پھر سنائیں.